حدیث سنانے جا رہا ہوں نا، بہت پیاری حدیث ہے. ایک صحابیہ ہے جن کا نام ہے حضرت ام سلیم. بولو کیا نام؟ آپ نے حضرت انس کا نام سنا؟ ان کی اماں، بولو ان کی والدہ کون؟ حضرت ام سلیم. یہ ایک مرتبہ آئی، دروازہ چٹکھٹایا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ ام سلیم. کیا ہوا؟ کہا ایک سوال پوچھنے آئی ہوں. ام سلیم کہہ رہی ہے ایک سوال پوچھنے آئی. اللہ کے رسول نے کہا پوچھو کیا پوچھنا. کہا کہ یہ جتنے مرد ہیں نا سب نیکی میں آگے نکل گئے، اس لیے کہ یہ تو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے، یہ آپ کے ساتھ میں میدان میں آتے ہیں، یہ تو آپ کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا سفر حضر میں رہتے، یہ سارے مرد نیکیوں میں آگے نکل گئے، ہم عورتوں کا کیا؟ ہم عورتوں کا کون پوچھ رہی ہے؟ حضرت ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا یہ تمہارا سوال نہیں ہے، یہ سوال تمہارا نہیں ہے، کسی اور نے بھیجا ہے. تو حضرت ام سلیم نے کہا باہر 10 عورتیں کھڑی ہیں، 10 نے مجھے بھیجا ہے اور کہا جا کے یہ سوال پوچھ لو کہ مرد تو چلے گئے نیکیوں میں، عورت کا کیا؟ ہمارے نبی نے کہا ام سلیم چاہو عورتوں کو کہہ دو اور ایسا کہہ دو کہ قیامت تک میری آواز پہنچ جائے، عورت 4 کام کر لے. کتنے کام کر لے؟ کہا یہ مرد ہے نا اس کو تو قیامت میں حساب دینا ہوگا، کتاب دینا ہوگا، اللہ کے ترازو کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. لیکن ہمارے نبی نے کہا میں نبی ہو کر کہتا ہوں ایک گھر کی عورتوں 4 کام کر لو، نبی کا وعدہ ہے کوئی فرشتے کی مجال نہیں جو تم سے حساب لیوے، بغیر حساب کتاب کے جنت کا دروازہ کھل جائے. کتنے کام کرے؟ 4 کام کرے. آج میں وہی 4 کاموں کی طرف آ رہا ہوں جس میں پہلا ایک کام یہ بھی ہے اپنے شوہر کی فرما برداری. بولو اپنے شوہر کی. بہت ساری عورتیں معلوم نہیں کس طرح اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، اپنے شوہر کی بات کو کاٹ دیتی ہے. کیا اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کتنا ناراض ہوگا؟ ابھی آپ کو جو روایت میں سنانے جا رہا ہوں وہ سنیں گے، سب سنیں گے نا انشاءاللہ. سنو، حضرت علی اور حضرت فاطمہ میاں بیوی تھے نا، بولو نا ساتھ میں بولو، حضرت علی اور حضرت فاطمہ میاں بیوی تھے. رات کو سوئے بھائی، رات کو سوئے اور ان کا بستر بھی بڑا عجیب تھا، اور چمڑے کا بستر تھا. فاطمہ فرماتی یہی ہمارا بستر تھا جس میں دن میں جانوروں کو چارہ دیا جاتا تھا، رات کو اسی کو بستر بنا کے سویا جاتا تھا. لیکن وہ کیا سکون والی زندگی ہوگی. کون سوئے ہیں؟ حضرت علی اور حضرت معلوم نہیں. حضرت فاطمہ بولتی ہے میری زبان سے کچھ نکل گیا، میرے شوہر ناراض ہو گئے. کون؟ حضرت علی. کچھ نکلا ہوگا، کچھ کہا ہوگا، کیا کہا وہ نہیں معلوم، لیکن حضرت علی کیا ہو گئے؟ ناراض ہو گئے. حضرت فاطمہ کہتی ہے حضرت علی جب ناراض ہو گئے، ظاہری بات ہے مرد جب ناراض ہو جاتا آپ کو معلوم ہے چہرہ پھیر کے سو جاتا، تو حضرت علی نے بھی اپنا چہرہ پھیر دیا. حضرت فاطمہ فرماتی بہت دیر تک سمجھایا، منایا، معافی مانگی، میرے شوہر راضی ہو گئے. بولو سبحان اللہ. حضرت فاطمہ فرماتی میرے شوہر یعنی رات کو ہی ناراض ہوئے اور رات ہی کو راضی. لیکن حضرت فاطمہ کہتی فجر کی نماز کے بعد مجھے خیال آیا کہ شوہر تو راضی ہو گئے، اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ شوہر تو راضی ہو گئے، میں نے شوہر سے معافی مانگی، شوہر راضی ہو گئے، یعنی میرے شوہر حضرت علی راضی ہو گئے، اللہ راضی ہوا نہیں راضی ہوا اور وہ کیسے پتا چلے گا؟ تو حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے اجازت لی اپنے ابا کے گھر، بولو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، اور روتے روتے گئی. اللہ کے رسول نے جب اپنی بیٹی کو روتا ہوا دیکھا کہا مایوب کی یا فاطمہ، فاطمہ کیوں رو رہی ہو اور صبح صبح روتے روتے میرے گھر میں کیوں آئی ہو؟ حضرت فاطمہ نے پورا واقعہ سنا. رات کو میرا اور علی کا کچھ جھگڑا ہوا، میں کچھ ایسا بولی، علی ناراض ہو گئے، لیکن پھر علی تو راضی ہو گئے اور وہ بالکل راضی ہو گئے. فجر کی نماز کے بعد مجھے خیال آیا علی تو راضی ہو گئے، میرا اللہ راضی ہوا کہ نہیں؟ تو آپ سے پوچھنے آئی ہوں اللہ راضی یا نہیں؟ ہمارے نبی نے یہ جواب نہیں دیا کہ اللہ راضی ہے یا نہیں، یہ پوچھا علی راضی ہو گئے؟ بھائی جو جھگڑا کس سے ہوا تھا؟ حضرت علی راضی ہو گئے؟ کہاں علی راضی ہو گئے؟ پھر ہمارے نبی نے پوچھا علی راضی ہو گئے؟ 2 مرتبہ. کہا علی کے بارے میں فکر مت کرو، وہ تو راضی ہو گئے. اللہ کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا اس وقت اللہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بتاؤ علی راضی ہو گئے؟ حضرت فاطمہ نے کہا ہاں قسم کھا کر کہتی ہوں اللہ راضی ہو گئے. سننا ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کہا بیٹی فاطمہ شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ تیرے شوہر علی راضی ہو گئے. اگر یہ راضی نہ ہوتے اور اس درمیان میں تیری موت ہو جاتی، تیرے ابا تیرے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاتے، تیرے ابا تیرے جنازے کی نماز بھی. اور پھر کیا کہا معلوم؟ ہمارے نبی نے اے فاطمہ میری امت کی کوئی بھی عورت حضرت مریم جیسی عبادت کرے، میری امت کی کوئی بھی عورت کس کے جیسی عبادت کرے. اب میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں حضرت مریم جو عبادت کرتی تھی نا،
اللہ اکبر کر کے نماز پڑھتی تھی. حضرت مریم جو کھڑی رہتی تھی, گھنٹے گھنٹے گزر جاتے تھے رکوع میں سجدے میں, یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے اللہ کو کہتے تھے ہم فرشتے ہو کے وہ عبادت نہیں کر سکتے جو مریم زمین پہ عبادت کرتی ہے. یہ قرآن میں لکھا, قرآن میں تیسرے پارے میں. بولو کون سے پارے میں؟ تیسرے پارے میں. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمْ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. یعنی آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اللہ مریم جو زمین پر عبادت کرتی وہ عبادت ہم نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ بیٹی فاطمہ اگر قیامت تک کوئی عورت مریم جیسی عبادت کرے اور اس کا شوہر اس سے ناراض ہو, اللہ ایک رکعت بھی اپنے دربار میں قبول نہیں کرے گا. اس لیے میری ماں و بہنوں 4 کام کرنا ہے. اس میں پہلے کام پر آ جاؤ کہ شوہر کی فرما برداری کریں گے. بہت ساری عورتوں کو میں مانتا ہوں ایک شکایت ہوتی ہے کہ ایک شک ہوتا ہے, ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ میرا مرد کیا کرتا ہوگا. میں بھی کہتا ہوں, یقیناً کہتا ہوں کہ ایسا تو ہے نہیں کہ ہم سب سدھرے ہوئے ہیں یا ہم کئی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, لیکن حدیث پاک میں لکھا ہے کہ عورت شوہر کی فرما برداری کرے, اور اگر شوہر اس کا حق ادا نہ کرتا ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو بولے اللہ کہتا تیرے شوہر نے تیرا حق ادا نہیں کیا, آ جا میری بندی قیامت میں آ جا, میں اپنی طرف سے تیرا حق ادا کر دوں گا. اور اللہ جب حق ادا کرے گا اور جنت دے گا نا تو بیوی کہے گی کاش میرے شوہر نے کوئی حق ادا نہ کیا ہوتا کہ آج اللہ جنتوں پہ جنتیں نصیب کر دیتا. تو پہلا کام, چونکہ یہ مستورات کا پروگرام ہے اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں, مردوں کا پروگرام ہوتا تو میں بتاتا ہوں بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا, لیکن یہاں چونکہ خاص کر کے مستورات کا پروگرام ہے تو 4 کام ہماری ماں بہنیں کرے. پہلا کام تو میں نے بتا دیا, سب کریں گے انشاءاللہ شوہر کی فرما برداری کرنا. دوسرا کام جو الحمدللہ کرتی ہماری مائیں بہنیں کرتی, نہ کرتی ہو تو کرے, زکوٰۃ کو صحیح طور پہ ادا کرنا. بولو زکوٰۃ کو صحیح طور پہ ادا کرنا. اللہ سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور تیسرا کام رمضان کے روزے رکھنا. بولو رمضان کے, خیر وہ رمضان کا مہینہ آئے گا الحمدللہ ہماری ماں بہنیں روزہ رکھتی ہے تو 3 کام ہو گئے. نمبر 1 شوہر کی فرما برداری کرنا, نمبر 2 زکوٰۃ دینا, نمبر 3 روزہ رکھنا. اب آخری بات پر میں آ رہا ہوں, اور اگر یہ آخری بات پر میں آپ عمل کرے, ہماری ماں بہنیں عمل کرے, انشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ اللہ قبول کر لے گا. میں ربیع الاول مہینے میں ہمارے نبی سے محبت زیادہ ہوتی ہے. بولے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس لیے ہمارے نبی کا مہینہ ہے. ربیع کے معنی آتے بہار. بھائی ربیع کے عربی میں معنی آتے کیا؟ بہار. بہار والا موسم ہے, اور اللہ کی قسم بہار والا موسم ہے, اس لیے کہ وہ نبی آ رہے ہیں جن سے بڑھ کر کوئی نبی. آپ کو معلوم ہے نا ہمارے نبی, بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. بولو کوئی نبی نہیں, بلکہ اللہ نے سارے نبیوں کا نبی ہمارے نبی کو بنایا. بولو نا سارے نبیوں کا نبی اللہ نے ہمارے نبی کو بنایا. ہر نبی نے اپنے زمانے میں ہمارے نبی کا ذکر کیا, اور اللہ نے کہا کوئی نبی آخری نبی کے ٹائم پر کوئی نبی نہیں ہوگا, لیکن اللہ نے کہا اگر کوئی نبی ہوئے تو وہ نبی نہیں ہوگا بلکہ میرے آخری نبی کا امتی ہوگا. اس لیے ہم سب کو معلوم ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے. ارے بولو نا حضرت عیسیٰ, ہمارا عقیدہ ہے. باب نزول عیسیٰ علیہ السلام, حدیث کی سب کتاب میں چیپٹر لکھا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ مرے ہی نہیں. بولو نا حضرت عیسیٰ کا انتقال نہیں ہوا. یہ تو ہم کو ایسا بتاتے, اسٹیچو بتاتے, سولی پہ لٹکے ہوئے بتاتے, غلط ہے. حضرت عیسیٰ کو کسی نے قتل نہیں کیا, حضرت عیسیٰ کو کسی نے سولی پر لٹکایا نہیں. اللہ کی قسم اگر کوئی اسکول اور کالج اور یونیورسٹی ہم کو یہ پڑھاتے ہیں کہ عیسیٰ کو سولی پہ لٹکایا گیا اور ہم اگر مانے تو ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا. قرآن میں 6 پارہ اٹھاؤ, اللہ خود فرماتا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. اللہ کہتے ہیں میرے عیسیٰ کو کسی نے قتل نہیں کیا, کسی نے سولی پہ نہیں لٹکایا. تو ہوا کیا؟ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ, اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا. اللہ قیامت سے پہلے پھر حضرت عیسیٰ کو بھیجے گا. لیکن میری مائیں بہنیں بیٹیاں, عیسیٰ آئیں گے, بولو قیامت سے پہلے
آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے۔ بولو کیا بن کر آئیں گے؟ امتی بن کر آئیں گے۔ بلکہ حضرت موسیٰ نے جب پہاڑ پہ پوچھا تھا نا، اللہ میں تو کلیم اللہ، اللہ میں تو تجھ سے بات کروں، اللہ میں تجھے سوال کروں، تو میرے سوال کا جواب دے وے، کیا فرمایا تھا؟ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی۔ ہمارے نبی نے سارے یہودیوں کو کہا تھا بھلے موسیٰ پہاڑ پہ جاتے تھے، اللہ سے بات کرتے تھے، لیکن اگر آج موسیٰ زندہ ہو جائے تو تورات نہیں پڑھیں گے، وہ بھی قرآن پڑھیں گے، نبی نہیں بنیں گے، میرے امتی بنیں گے۔ تو ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی۔ ربیع الاول آ رہا ہے، لائٹیں جلے گی انشاءاللہ۔ کیا لائٹ جلاتے ہو؟ میں تو کہتا ہوں جلاؤ، دل میں نبی کی محبت کی لائٹ جلا دو، دل میں نبی کی، اس کا کوئی بل بھی نہیں آئے گا، دل میں نبی کی محبت کی لائٹ جلا دو، یہ لائٹ انشاءاللہ ہمیں جنت تک لے جائے گی۔ تو میں کہہ رہا تھا عورتوں کو ایک کام تو شوہر کی، بولو نا، ہاں بہت زور سے بولیں گے، ایک کام شوہر کی فرما برداری کرنا۔ اب ہمارے مردوں کی بھی بھول تو صحیح، ہمیں وہ بھائی، ہاں مردوں کی بھول تو 101% صحیح۔ وہ کہتے نا، ایک مولانا آئے تھے، محبوب بھائی معاف کرنا تمہارے گھر میں کھانا کھایا آپ کو، ایک مولانا کسی گھر میں کھانا کھانے گئے، سننا مولانا کو کھانا بہت پسند آیا۔ اب کئی عقیل جیسا ہوئے تو کیوں نہیں پسند آئے، دیکھو نا ہائٹ باڈی ماشاء اللہ۔ تو مولانا گھر پہ کھانا وانا کھائے، کھانا کھانے کے بعد مولانا نے پوچھا بھائی گھر کا مالک کون ہے، بھائی گھر کا مالک کون ہے؟ تو بھائی کہا محبوب بھائی ہے۔ بھائی محبوب بھائی بہت بہت شکریہ، اتنا اچھا آپ نے کھانا کھلایا۔ پھر ساتھ میں مولانا بہت شریف تھے، مولانا نے کہا جس بہن نے کھانا بنایا میرا سلام بولنا اور بولنا کہ تو نے یہ کھانا جو کھلایا نا، اللہ اس کے بدلے تیرے کو جنت دے دے۔ تو خیر مولانا تو چلے گئے، عورت نے سن لیا، بس عورت نے اپنے شوہر کو بلایا، ہاں سن سمجھ، مولانا ایک مرتبہ کھانا کھائے میرے کو جنت کی دعا دے کے گئے، تو 25 سال سے کم وقت کھاتا، ایک بار بھی جنت کی دعا نہیں دی۔ یہ مولانا ایک مرتبہ کھائے اور میرے کو جنت کی دعا دے کے گئے، تو کتنے سال سے میرے ہاتھ کی روٹی توڑتا، ایک بار بھی تو نے جنت کی دعا نہیں دیا۔ گھر کے آدمی کو احساس تو ہوا کہ میں بہت غلط کر رہا ہوں، لیکن سوچا ابھی کچھ بولوں گا تو یہ واپس چلائے گی، وہ تو چلاتی کیسا چلاتی ہے، شیر کی طرح دھڑاڑے مارتی ہے۔ تو سوچا کہ نہیں ابھی یہ سب رہنے دو۔ وہ 15 دن ہو گئے، 15 دن کے بعد اچانک وہ مرد کام سے آیا، جیسا گھر کے اندر انٹر ہوا تو دیکھا کہ منا بھائی سن، دسترخوان بچھا ہوا، گھر میں آیا تو اور بیچ میں بریانی کا تھالا رکھا ہوا۔ اس نے کہا یہ موقع بہت اچھا ہے، آج بیوی کی تعریف کرو اور جنت کی دعا دے دو۔ بس سیدھے آیا، اپنا دفتر کا بیگ ادھر ادھر رکھا اور سیدھے کھانا شروع کیا، اور کھاتے کھاتے بولا واہ واہ کیا کھانا بنایا ہے، اللہ تیرے کو جنت دے۔ ارے اتنا اچھا کھانا بنایا، تیری انگلی کی خوشبو بھی آ رہی ہے، تیری انگلی کی نرماہٹ بھی آ رہی ہے، ایسا اچھا کھانا تو کوئی کھایا ہی نہیں ہوگا۔ وہ بیوی کے ہاتھ میں کوئی برتن کا چھوٹا برتن مارا اس کے منہ پہ، تو کہا کیوں مار کیوں رہی ہے؟ میں تیری کہا ہاں اتنے سال سے میرا کھانا کھائے کبھی تعریف نہیں کی، آج پڑوس کے گھر سے بریانی آئی تو انگلی کی خوشبو بھی آ گئی، انگلی کی نرماہٹ بھی معلوم ہو گئی۔ یہ ہم لوگ مرد لوگوں کا بھی حال ہے، یہ محبت میں آدمی یہی دھوکہ کھاتا ہے، جہاں فارمالٹی کرے گا دھوکہ کھائے گا، حقیقت میں ہوگا تو کبھی دھوکہ نہیں کھائے گا۔ تو خیر میں اب بات ختم کروں، میں نے ابھی یہاں انوار مسجد میں جو بات بہت شارٹ میں کہی، میں چاہتا ہوں ذرا کھل کے بتا دوں تاکہ ربیع الاول مہینے کے آنے سے پہلے، بھائی سب کہتے ہیں نا ربیع الاول مہینہ آتا تو اس کا استقبال کرو، استقبال سمجھتے ہو نا، ہاں اس کی آؤ بھگت کرو، آؤ بھگت کرو۔ جیسے ہمارے یہاں شادی کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ منڈپ کے منڈپ لگتے اور کتنے مہینے پہلے اس کی تیاری ہوتی ہے۔ ارے میرے دوستوں شادی کا منڈپ بعد میں، ہماری سالگرہ کا منڈپ وہ تو جائز ہی نہیں، وہ بھی بعد میں۔ اس منڈپ سے بڑھ کر کوئی منڈپ نہیں ہوگا کہ جس مہینے میں ہمارے نبی خود تشریف لائے ہیں۔ اس لیے ابھی ہمیں استقبال کرنا، اور نبی کا استقبال کیسا کریں گے، کیسا استقبال کریں گے وہ میں بتاتا ہوں۔ سب میری ماں بہنیں کان کھول کر سنیں۔ آخری بات، اللہ نے جب جہنم بنائی، ساتھ میں بولو نا، اللہ نے جہنم بنائی تو 7 جہنم بنائے، سب بولیں گے تو اچھا لگے گا، بولو نا اللہ نے کتنی جہنم بنائی؟ 7 جہنم۔ میں آپ کو قرآن سے ریلے کر کے بتاؤں گا، اللہ نے 7 جہنم بنائی، بس دعا کرو اللہ 7 سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جہنم میں کوئی جا سکتا یعنی ہمت ہے، بولو نا ہمت ہے۔ کہاں سے ہمت آوے بھائی، کہاں سے آوے ہمت؟ دنیا کی آگ میں انگلی ڈالو تو جل کے خاک ہو جاتی ہے، جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی۔ ارے بولو نا جہنم کی آگ، جہنم کا سب سے کم عذاب کیا ہوگا؟
سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کا ہلکا عذاب یہ ہوگا، آدمی کو آگ پہ کھڑا کیا جائے گا، جہنم کی آگ پہ کھڑا کیا جائے گا اور دھواں اس کے سر سے نکل رہا ہوگا۔ یہ سب سے ہلکا والا عذاب ہے۔ تو سوچو کہ کتنی جہنم اللہ نے بنائی، جس میں پہلی جہنم کا نام جہنم، سب بولیں گے ساتھ میں، پہلی جہنم کا نام، اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، ایک ایک جہنم کا نام سننا، یہ پہلی جہنم جس کا ذکر قرآن میں آیا۔ دوسری جہنم سقر، بولو کیا نام؟ اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19۔ کتنی جہنم ہو گئی؟ تو ایک جہنم اور ایک سقر۔ تیسری جہنم کا نام لظا، کیا نام؟ اللہ نے فرمایا کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ۔ کتنی ہو گئی؟ تین۔ چوتھی جہنم کا نام حطامہ، بولو کیا نام؟ حطامہ۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ۔ کتنی ہو گئی؟ چار۔ پانچویں جہنم کا نام حاویہ، بولو کیا نام؟ حاویہ۔ اللہ نے فرمایا فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ چھٹی جہنم کا نام سعیر، بولو کیا نام؟ سعیر۔ اللہ نے فرمایا فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اب سننا، ہمارے نبی نے کتنی جہنم؟ 7 بتائی، میں نے ابھی تک آپ کو کتنی بتائی؟ 6۔ بس حضرت جبرائیل جب بتا رہے تھے نا یہاں رک گئے۔ بولو حضرت جبرائیل یہاں، پھر ایک مرتبہ بولو، پہلی جہنم کا نام جحیم، دوسری سقر، تیسری لظا، چوتھی حطمہ، پانچویں حاویہ، چھٹی سعیر۔ ابھی ایک جہنم باقی ہے۔ تو حضرت جبرائیل بولتے بولتے رک گئے، ہمارے نبی نے کہا بولو نا آگے والی جہنم، 7ویں بتاؤ نا۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا وہ جہنم کا نام ہے ویلون، کیا نام ہے؟ ویلون۔ تو ہمارے نبی نے کہا یہ سب سے خطرناک جہنم۔ حضرت جبرائیل نے 4 باتیں بولی۔ پہلی بات یہ بولی یہ جہنم اتنی خطرناک ہے کہ 6 جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے۔ یہ جو 6 جہنم ہے نا اس کے عذاب سے پناہ مانگتی ہے۔ نمبر 2 یہ ویلن 7ویں والی اتنی خطرناک ہے اس کے کپڑے کا ٹکڑا دنیا میں لاؤ تو دنیا جل کر ختم ہو جائے۔ پھر جبرائیل نے فرمایا جہنم اتنی خطرناک ہے اس کے پانی کا قطرہ لاؤ اور سمندر میں ڈالو تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ اور پھر جبرائیل نے کہا یہ جہنم اتنی خطرناک ہے 7ویں والی ویلون کہ اس کی زنجیر پہاڑ پہ رکھو تو پہاڑ بھی پگھل کر پاؤڈر ہو جاوے، پہاڑ پگھل کر پاؤڈر ہو جاوے اور ہوا میں اڑ جاوے۔ تو ہمارے نبی نے کہا اس کا نام ویلون، اس میں کون جائے گا بھائی؟ جب اتنی خطرناک جہنم ہے اس میں کون جائے گا؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا اس میں ابو جہل جائے گا۔ بولو کون جائے گا؟ ابو جہل جائے گا، فرعون جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا۔ یہ سارے کے سارے بدبخت جو ہر زمانے میں نبی کے دشمن تھے وہ سب جائیں گے۔ ابو جہل ہے، فرعون ہے، قارون ہے، حامان ہے، سب جائیں گے۔ ہمارے نبی نے پوچھا اور کون جائے گا؟ حضرت جبرائیل نے کہا اب نہیں کہوں گا، آپ روئیں گے، آپ روئیں گے۔ ہمارے نبی صحیح میں روئے۔ پوچھا بتاؤ نا جبرائیل اس میں اور کون جائے گا؟ حضرت جبرائیل نے کہا میرے اللہ کی قسم آپ کی امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا۔ آپ کی امت کا بے نمازی مرد، عورت، ماں، بہن، بیٹی جس کی زندگی میں ایک نماز چھٹی ہوگی، ایک نماز، اونلی 1 فرض نماز چھٹی ہوگی، اور ہماری وہ ماں بہت پیاری لگتی ہے ہم کو، ہماری بیٹی بہت پیاری، ہماری بہن بہت پیاری، لیکن اللہ کی قسم ایک نماز چھٹی ہوگی وہ اس جہنم میں جائے گی، اور جس جہنم میں ابو جہل ہوگا وہ جہنم میں امت کا بے نمازی جائے گا۔ یہ تو بات کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے والی بات بتاؤں، جو جس کی ایک نماز چھٹی ہوگی قسم کھا کر علماء نے کہا ہے اس کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور میں نے 6 جہنم کو قرآن سے بتایا کہ نہیں بتایا؟ 7ویں جہنم آپ لوگ بتاؤ گے اس لیے کہ سب کو یاد ہے۔ کیا نام بتایا جہنم کا؟ ویلون۔ کون جائے گا اس میں؟ امت کا بے نمازی جائے گا۔
قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، سب پڑھو نا میرے ساتھ میں، اللہ نے فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. آگے فویل، آگے وہ جہنم کا نام آ گیا. کون جائے گا اس میں؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اللہ فرماتا آخری جہنم ویلن، بے نمازی جائیں گے، بے نمازی جائیں گے. میری ماں بہنوں بیٹیوں بہت نماز کے بارے میں کہتے ہیں لیکن نہیں پڑھتے. صحیح میں کبھی کبھی تو میرے کو لگتا ہے کہ شاید بولنے والا ہی اتنا غلط ہے کہ اس کی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا. اللہ میری بھی حفاظت فرمائے. اس لیے کہ اتنا سننے کے بعد بھی محبوب بھائی اگر کوئی ہماری ماں یا بہن یا بیٹی نماز نہ پڑھے تو سمجھو کہ اس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. یہ مولانا ذوالفقار نقشبندی کا نام سنا نا؟ وہ ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے تو یہی کہا کہ سننے والے جو ہوتے ہیں نا، ماں بہنیں بیٹیاں، یا تو یہ لوگ موئے ہیں یا سوئے، یا تو موئے ہیں یا سوئے. یہ پنجابی زبان میں موئے ہے یا سوئے ہے. سونے والے آدمی کو دھکا مارو تو اٹھ جاتا. اگر ہماری ماں بہنیں چلو سوئی ہے تو ہم نے جو نماز کے بارے میں کہا آج ارادہ کرے گی کہ اب سے عصر کی نماز سے لے کے میری موت کی شام میری نماز قضا. مولانا ذوالفقار نقشبندی کا جب میں نے وہ کلپ سنا نا، روتے روتے کہا کچھ سننے والے موئے ہیں یعنی ان کا ایمان مر چکا. ان کو کتنی بھی باتیں بولو، بڑی بڑی بیان کرو، چھوٹے چھوٹے بیان کرو، ان کو کلپ سناؤ کہ ٹیپ ریکارڈ سناؤ، لیکن موئے ہیں. مرا ہوا آدمی اٹھتا نہیں ہے، ویسے مرا ہوا ایمان والا جہنم کے سوا کہیں جاتا نہیں ہے. اس لیے میں بات ختم کرتے کرتے میری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو کہوں گا کہ آج یہاں سے چلے نا تو یہ سوچ کر چلے کہ ہم کو شریعت پہ چلنا ہے، تو چلیں گے انشاءاللہ. گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. بڑا افسوس ہے اس بات کا، بہت سی ہماری ماں بہنیں جو ہے نا، معاف کرنا، یہ نیل پالش ہے نا، یہ انگوٹھے پہ کہ ناخن پہ جو پالش لگاتی ہے، کچھ ہماری ماں بہنیں مہندی لگاتی ہے. مہندی لگانا سنت ہے، بے شک سنت ہے، لیکن کیمیکل والی مہندی لگاتی ہے. کچھ ہماری ماں بہنیں ڈائی کراتی ہے بالوں کا، وہ بھی کیمیکل والا ہوتا ہے. جب کیمیکل والا ہوتا ہے اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیمیکل ہے، جو کھاڑا ہے، جو جانے والا نہیں ہے، میں کچھ نہیں کہتا، اتنی بات ضرور کہوں گا، ان کا وضو نہیں ہوتا ہے. بولو ان کا وضو. اور جب وضو نہیں ہوتا تو نماز، ارے بولو نماز. اور چلو وضو نہیں ہوا ایک بار مانا، نماز نہیں ہوا مانا، لیکن اگر اس حال میں موت آ گئی کہ ناخن میں نیل پالش لگا ہوا ہے، سر پہ ڈائی لگی ہوئی ہے، اور اس حال میں موت آ گئی، کہ موت بول کے تو آئے گی نہیں، موت آ گئی، اس عورت کو نہلانے کے لیے لے گئے، بھائی کفن دفن سے پہلے نہلانے کے لیے لے گئے تو نہلانا تو ہوا ہی نہیں. اس کا مطلب یہ قبر میں گئی بغیر نہائے گئی، اور جو بغیر نہائے جاتا ہے حدیث میں آتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے. اس لیے بہت ساری خرافات ہماری ماں بہنیں کر رہی ہے. اور ابھی ربیع الاول آ رہا ہے نا، علماء سے پوچھو کون سا کام کرنا ہے اور کون سا کام گھر میں نہیں کرنا. وہ کام کرو جو نبی نے بتایا. بولو وہ کام کرو جو نبی نے، وہ کام مت کرو جو نبی نے بتایا نہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اذان بھی ہو رہی ہے، دعا کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، اللہ بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ ہم کو معاف کر دینا. اللہ ہماری ماؤں کو ہدایت دے دے، ہمارے بچوں کو ہدایت دے دے، ہماری بیٹیوں کو ہدایت دے دے، ہماری بہنوں کو ہدایت دے دے. اے اللہ بہت پیاری بچی ہے، اللہ بہت پیاری ماں ہے. اللہ ہمارے گھر کی عورتوں کے ہمارے اوپر بہت احسان ہے. اللہ وہ کھانا پکا لیتی ہے، اللہ کپڑے دھو لیتی ہے، اللہ سارا سامان تیار کر کے ہم کو دے دیتی ہے. اللہ دنیا تو انہوں نے بھی ہماری بنائی، ہم نے بھی ان کی دنیا بنائی. اللہ اب تو زمانہ گزر گیا، اب اپنا بنا لے. اللہ
اپنی معرفت دے دے اللہ. ہمارے گھر کی عورتوں کو اللہ اپنا تعلق عطا فرما دے اللہ. ہمارے گھر میں پردے کی صحیح پابندی ہو جائے اللہ. ہمارے گھر میں دنیا کی چیز کے لانے کی فکر سے زیادہ آخرت کی فکر ہو جائے اللہ. ہمارے گھر کو محمدی بنا دے اللہ. ربیع الاول مہینہ آئے گا، ہمارے نبی کے آنے جانے والا مہینہ آئے گا، اس سے پہلے ہم سب کو نمازی بنا دے اللہ. اللہ اللہ کون چاہتا ہے اللہ؟ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ہماری ماں یا ہماری بہن یا ہماری بیٹی یا ہماری بیوی وہ جہنم میں جائے جو جہنم میں ابو جہل ہو، قارون ہو، فرعون ہو، حامان ہو. اللہ ہم کبھی نہیں چاہتے اللہ. ہم ہماری بیوی اور بیٹی کے آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، ہم ہماری ماں کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے اللہ. ہماری ماں کو جہنم میں کیسے دیکھیں گے اللہ؟ سب کو نمازی بنا دے اللہ، پکا نمازی بنا دے اللہ. آج ایسا عزم مصمم دے دے کہ آج کی اثر سے موت کی شام تک ہماری ماں بہنوں کی نماز قضا نہ ہو اللہ. ایسا حوصلہ عطا فرما دے، ایسا ایمان عطا فرما دے، پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے، دنیا کی خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے اللہ. تو جانتا ہے اللہ میری ماں تو بہت بیمار ہے اللہ، بہت بیمار ہے اللہ، بہت بیمار ہے اللہ. نبی شریف بول پاتی ہے، نہ کھا پاتی ہے، نہ چل پاتی ہے اللہ. ہم تو چاہتے ہیں کب وہ دن آئے ہماری ماں چلتی ہو جائے، ہماری ماں بولتی ہو جائے، ہماری ماں کھاتی ہو جائے. ماں کے بہت احسان ہے اللہ، بہت احسان کر کر کے اپنے پیٹ کو دبا دبا کے ہمیں بڑا کیا ہے اللہ. اللہ سب کے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے، تندرستی دے دے، صحت دے دے، شفا دے دے. اور اللہ جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے نا، بہت سارے ہوتے ہیں ماں چلی گئی، ابا چلے گئے اور تو بس چلے گئے. جانے والا واپس اپنا چہرہ بھی کہاں بتاتا ہے. اور ماں کا جنازہ اٹھا لیا، باپ کا جنازہ اٹھا لیا، دفن کر کے آیا، نہ گھر میں ماں نظر آئی نہ باپ نظر آیا. اے اللہ آج بھی ماں یاد آتی ہوگی، آج بھی مرحوم ابا یاد آتے ہوں گے. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لوٹا دے. اللہ سب کو نمازی بنا دے، اللہ سب کو نمازی بنا دے. گھر میں چین سکون اور ایک جنت کا نمونہ بنا دے. گھر میں میاں بیوی کو آپس میں سمجھنے اور سمجھ بوجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم مردوں کی آنکھوں کی حفاظت فرما دے، کانوں کی حفاظت فرما دے، زبانوں کی حفاظت فرما دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى ال سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.